عامر صاحب معلومات پنجاب کی ہوں گی مگر اس سے پہلے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر آئی ہے وہ بڑی ہنگامہ خیز ہے. وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ہے. جو بار کونسل ہے اس نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, اور جو سپریم کورٹ بار ہے اس نے تو کہا کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں فوری طور پہ. الیکشن 8 فروری کو مگر یہ مستعفی ہوں. جی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, تو الیکشن کمیشن کے اوپر شکایات تو پچھلے آپ دیکھیں 8-10 ماہ سے چل رہا ہے. یہ پورا سال ہو گیا ہے کہ یہ سلسلہ شکایات کا. تو وہ اصل لاڈلے لوگ کہتے تھے یہ لاڈلا وہ لاڈلا, اصل لاڈلے جو ہیں وہ الیکشن کمشنر صاحب ہیں. ان کی تواتر انہوں نے سپریم کورٹ کی حکومت علی کی, انہوں نے صدر کی حکومت علی کی, انہوں نے تواتر سے وہ یہ ساری ہی سیاسی پارٹیوں کو ان سے شکایت ہے. اب جا کے بار کونسلز کو, ساری بار کونسل ایک دم راتوں رات یہ آ گیا. بڑی اچھی بات ہے کہ نوٹس لیا گیا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں ان کا نوٹس لیا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان بار کونسل بھی ہے, سپریم کورٹ بار کونسل بھی ہے, سندھ بار بھی ہے, پنجاب بار بھی ہے. تو تمام ہی تقریباً بار کونسل کے جو میجر بار کونسلز ہیں ان سب کو ہی یہ خیال آ گیا ہے کہ یہ انصاف پرور آدمی نہیں ہے اور یہ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں انصاف کے لیے. تو مگر اس میں جو مختلف شکایات مختلف نوعیت کی ہیں. کچھ نے تو یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان بار کونسل نے تو کہا جی یہ جو ہے یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, ان کا جو ہے ان کے ہوتے ہوئے موجودہ الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخاب ممکن نہیں ہے, اور نئی حلقہ بندیاں جو ہیں انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھا رہی ہیں. انہوں نے بھی لمبا چوڑا خط لکھا ہے. سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. انہوں نے کہا جناب یہ ان کو گھر چلا جانا چاہیے استعفیٰ دے کے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے یہ بالکل کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو شکایات کی گئی ہیں اس کے اندر ہے کہ خاص طور پہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ جیلم میں 13 لاکھ کی آبادی پر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے ہیں. انہوں نے کہا جی پھر حافظ آباد میں 13 لاکھ کی تھی تو وہاں 1 حلقہ ہے. پنڈی کی بھی شکایت ہے, گجرانوالہ کی بھی شکایت ہے, جو کافی مطلب پاکستان کی تاریخ میں کسی الیکشن میں بھی اتنی شکایات نہیں آئی. حلقہ پہلے بھی حلقے تبدیل ہوتے رہے ہیں مگر 1/3 کے قریب حلقوں کی شکایات آئی ہیں اور تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کو شکایات ہیں. تو عدالت نے, سپریم کورٹ نے فی الحال انہوں نے کہا جی کیونکہ الیکشن کروانا امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے اس کو بھی فی الحال اگنور کیا ہے. مگر یہ بھی دیکھیں نا, اب آج میں دیکھ رہا تھا عدالت کی طرف سے آیا ہے کہ الیکشن کے بعد ان حلقوں کی اپیلیں سنیں گے. تو جب تک تو ایک ہے لاجک کے الیکشن, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ الیکشن کروانے پہ اوپر مرکوز ہوئی ہوئی ہے اور بڑی اچھی بات ہے. تو باقی مگر اس کی وجہ سے یہ جو انہوں نے بیوروکریسی کا ایک کروا لیا فیڈ کمپلائی کے جو ہونا تھا ہو گیا, تو یہ مٹی پاؤ پالیسی جو ہے نا, بیوروکریسی بھی مٹی پاؤ ہو گئی اور یہ حلقہ بندیوں کی شکایت بھی مٹی پاؤ ہو گئی. تو یہ کر دیا وہ اس لیے کہ شک یہ کیا جا رہا ہے, یہ پہلے بھی بات کی گئی تھی کہ اگر یہ گھر پہ چلے گئے تو یہ ایک کوشچن ہے, لیگل اینڈ آئینی ایک سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چلے جائیں گے, کمشنر صاحب اس وقت ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ ہی لگا سکتی ہے, اور سپریم کورٹ کی غالباً کوئی اس طرح کی رولنگ ہے کہ ان کا جو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے بعد الیکشن کمشنر کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ الیکشن کروا سکے. تو اس لیے ایک یہ مخمصہ ہے. میری اس پہ ناقص رائے یہ ہے کہ جب اتنا کچھ مٹی پاؤ پالیسی میں چلا گیا کہ فیٹ کمپلائی ہو گیا, تو یہ بھی عدالت کے سامنے اگر سچویشن آ گئی, فرض کرے ایسا ہوا جو کہ ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا, اگر فرض کرے ایسی سچویشن بھی آئے گی کہ جی اس وجہ سے کہ جی الیکشن کہیں التوا کرنے کی کوشش کی گئی, تو میں رہا سپریم کورٹ نے جس طرح پہلے تشریح کی ہے کافی سارے اس طرح کے اقدامات کی جو کہ انہوں نے مانے بھی ہیں کہ یہ جائز بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کے حلقہ بندی کے حوالے سے. پر انہوں نے کہا کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ضرور کروانا ہے تو پھر اس کے اندر سے ایک ریشلائز کیا گیا, تو شاید اس کا بھی اگر ایسی سچویشن آئے تو اس فیصلے کی بھی جو ہے تشریح ہو سکتی ہے اور ریشلائز کیا جا سکتا ہے. لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے, اربوں روپیہ لگا کے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اچھی بات ہے الیکشن ہو, الیکشن نہیں ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے, الیکشن نہیں صرف چاہیے. یہ اس کے اوپر کون غور کرے گا, ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ یہ ایگزیکٹلی یہ بارز کی طرف سے بھی جو یہی بات ایک پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا جناب ان کے ہونے سے یہ آلریڈی
یہ شفاف الیکشن نہیں ہے، الیکشن کروانا ٹھیک نہیں ہے، الیکشن شفاف ہونا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ آلریڈی یہ دبا تو لگ چکا ہوا ہے. اب جو مرضی کر لیں، یہ ہے کہ انڈر دی سرکمسٹانسز جو کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ آلریڈی جو الزامات لگ چکے ہیں جب ابھی تک ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے کہ جی 90 دن کے پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن نہیں کروائے. کئی دفعہ الیکشن کمیشن نے اپنی پوزیشن بدلی، اس کے اوپر پہلے کہا جی ہمیں یہ ریسورسز دے دیں تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد کہا کہ نہیں جناب یہ تو اختیار ہی نہیں ہے، صدر کا یہ تو اختیار ہے ہمارا ہے. تو اب پھر درمیان میں قانون کی بھی تبدیلی ہوگی تو وہ والا ہو گیا، پھر یہاں کا بھی فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کئی دفعہ وہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہی. فائنلی جو ہے انہوں نے الیکشن کا شیڈیول نہیں تھا اناؤنس کیا، وہ تو یہاں پہ گردن میں انگوٹھا رکھ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ 12 بجے سے پہلے 1-2 دن ڈیلے ہو جاتے تو پھر یہ بہانہ ہونا تھا کہ دیکھیں جی 2 دن تو ہمیں 54 روز منیمم چاہیے، تو 2 دن ضائع ہو گئے ہیں تو 8 کے تو ہو نہیں سکتے، منیمم 10 کے ہونے ہیں. جب 10 کے ہونے ہیں تو ذرا اور آگے کر لیں، ذرا اور آگے کرنا تھا. پھر یہ بہانہ آ سکتا تھا کہ جی آگے دیکھیں نا اب روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے ساتھ کلیش کرنا تھا، وہ کرکٹ کے ساتھ ملا لینا تھا. سو یہ اندیشے تھے، تو سپریم کورٹ نے میں سمجھتا ہوں بہت صحیح کیا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے الیکشن کا کروانا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ کروا لیا. تو مگر یہ ہے کہ اس کے اندر جو الیکشن کمشنر صاحب کا وہ اس سے کیوں نہیں لے رہے ہیں، اور وہ بے دریغ جس طریقے سے کیے جا رہے ہیں، وہ ان کو کوئی کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب الیکشن کرانا تو مقصود ہے عامر صاحب، اس میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کی وجہ یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو فیصلہ میں محفوظ نہیں کہوں گی، میں کہوں گی فیصلہ دبا کر بیٹھے ہیں، اس کو دبانے کا مقصد کیا ہے؟ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آگے. میں نے کہا کہ وہ میں بار بار دہراتا ہوں کہ کچھ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں مگر ایک پردے کے ساتھ کی جاتی تھی، ایک فگ لیف رکھا جاتا تھا. ابھی بلیٹنٹلی کیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ انہوں نے اس کا کیا ہوا ہے ان کا کہ جناب پہلے انٹرا پارٹی الیکشن، او بھئی 175 پارٹیاں ہیں، ایک ہی پارٹی کے آپ نے فوکس کیا ہوا ہے. انہوں نے جی چیئرمین، انہوں نے اپنا چیئرمین، اصل مقصد جو تھا وہ عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے کے لیے تھا، تو وہ تو چیئرمین نہیں ہے اور موسٹ پروبلی ان کو کنوکشن بھی ہو گئی ہے، وہ الیکشن پروسیس سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی مگر چھوڑا نہیں جا رہا کہ بلے کا نشان اور پتہ نہیں پارٹی کے اوپر بین لگانا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا 40 سوال کر دیے گئے، وہ 40 کا جواب، اور آج کی جو پروسیڈنگ 4 تھے جو 40 کر دیے. انہوں نے کہا جی برسٹر علی ظفر کا جو آج کے ان کا بیان ہے کہ جی ابتدا میں 4 سوالات تھے جو کہ بڑھ کر اب 40 کر دیے گئے ہیں. اور انہوں نے الیکشن کمشنر صاحب کا ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مناسب جواب ہے کہ جی ہم نے مناسب سمجھا کہ مزید سوالات سے متعلق آپ کو سنا جائے. کہ جی علی ظفر صاحب کا کہ نون لیگ نے صوبائی الیکشن نہیں کروائے، کیا ان کا آپ نے نوٹس لیا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو چیلنج ہی نہیں کیا ان کو. انہوں نے کہا جی ہمارا تو آپ نے چیلنج کیا ہے، نون لیگ نے نہیں چیلنج کیا تھا، الیکشن کمیشن پارٹی ہے اس کے اندر. تو انہوں نے یہ سوال یہ علی ظفر کا یہ بیان ہے کہ یہ سوال تحریک انصاف کے لوگوں کا بنتا تھا، الیکشن کمیشن کیوں پوچھ رہی ہے؟ شیڈول پبلک کیوں نہیں کیا؟ یہ اصل مدعا تھا الیکشن کمیشن. شیڈول پبلک نہیں کیا. مذکا خیز ہیں یہ 40 میں سے کوئی 2 درجن کے سوال ہیں اس طرح کے جو کہ اسکول کے 8ویں جماعت کے بچے سے کیے جاتے ہیں، مذکا خیز ہیں. ایک بہرحال یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے الیکشن کروانا. الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشنر صاحب کو سنجیدہ ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، اور ایک کوشش ضرور، لیول پلینگ فیلڈ ٹھیک ہے نہیں ہے مگر ایک کوشش نظر آنا چاہیے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. وہ کوشش بھی نہیں کی جا رہی. اب آگے دیکھیں نا آخری دن اب یہ الیکشن نامینیشن پیپرز فائل ہونے شروع ہو گئے ہیں.